ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچا لے اور گناہوں سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرتا رہے، اس وجہ سے کہ صرف اللہ کی عظمت اور اس کا خوف اس کے دل میں ہے، تو اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تعلقم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ کیسے بن جاؤ متقی؟ کہ جب تم روزے رکھو گے تو اس روزے سے تقوی کی کیفیت تمہارے اندر آ جائے گی۔ کیسے آ جائے گی؟ کہ گناہوں سے بچنے کی تمہیں بہت حد تک تمہارے اندر قوت پیدا ہو جائے گی کہ تم معاصی سے بچ جاؤ گے۔ کیسے بچ جاؤ گے؟ جب روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کی وجہ سے کھانے سے پینے سے اجتناب کیا، بچے رہے، تو وہ قوتیں جو گناہوں کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں، جو قوت حیوانیہ اور قوت شہوانیہ کہلاتی ہیں، تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ کیا ہو جاتی ہیں؟ مدھم پڑ جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں، سست پڑ جاتی ہیں۔ جب وہ سست پڑ جاتی ہیں تو گناہوں کی طرف انسان نہیں چلتا اور ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، بچ جاتا ہے۔ تو تقوی کی روزہ رکھنا تقوی کی پہلی سیڑھی ہے، اور روزہ تقوی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ تقوی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے گناہوں پر آمادہ کرنے والے جو جذبات ہیں، وہ جذبات اور وہ خواہشات کمزور پڑ جاتی ہیں، وہ سست پڑ جاتی ہیں، اور انسان ان سے بچ جاتا ہے۔ اور دوسرے، اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں شیاطین کو مقید کر دیتے ہیں، تو وہ آدمی جو کبھی پورے سال نماز نہیں پڑھتا ہے، جو مسجد کی طرف نہیں آتا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آج رمضان میں پوری مسجدیں نیچے سے اوپر تک کیا رہتی ہیں؟ ماشاءاللہ بھری رہتی ہیں، اور نمازی کثرت سے آ جاتے ہیں۔ جن کو کبھی مسجد میں نہیں دیکھا جاتا، رمضان میں تراویح میں لمبی لمبی رکعتیں وہ پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جب اس کیفیت میں بھی، جب پوری بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پریشان ہے، اور منہ بھی خشک ہے، اور آدمی چاہ رہا ہے کہ بس 2-4 قطرے میرے حلق میں پڑ جائیں، اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، گھر میں موجود ہے، تنہائی میں، اور ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، لیکن 2-4 قطرے بھی وہ اپنے منہ میں نہیں ڈال رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور روزہ اس نے کس کے لیے رکھا ہے؟ وہ اللہ کے لیے رکھا ہے، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں رکھا ہے۔ اسی وجہ سے روزے دار کے روزے کے اجر و ثواب کے لیے اللہ نے کوئی ضابطہ مقرر نہیں فرمایا۔ باقی جو اور دوسرے اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کے لیے نماز، روزے کے علاوہ تمام اعمال کے لیے اللہ کے یہاں ضابطے ہیں۔ کیا فرمایا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی کرے گا، اللہ ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں اس کو عطا فرمائیں، 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائیں۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جو کوئی برائی کا کام کرے گا تو ایک برائی اور ایک بدی کے بدلے میں ایک ہی لکھی جائے گی، اس سے زیادہ نہیں لکھی جائے گی۔ یہ اللہ کے یہاں ضابطہ ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر اللہ نے اور بڑھایا، بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کا 70 گنا تک اجر و ثواب ملتا ہے، ایک عمل کا ثواب 70 کے برابر بڑھا دیتے ہیں۔ بعض اعمال کا بدل اللہ تعالیٰ 100 تک بڑھا دیتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا 700 گنا تک بھی ثواب، اجر و ثواب ایک عمل کا مل جائے گا۔ اور اس کی مثال اللہ نے قرآن میں دی کہ جیسے ایک دانہ گیہوں کا زمین میں ڈالتے ہیں، اور اس سے ایک دانے سے ایک بال، ایک درخت، یعنی زمین سے ایک دانے سے ایک بال نکلتی ہے، اور ایک درخت نکلتا ہے، اور اس میں 100 بالیں ہوتی ہیں، اور ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو 700 دانے ہو گئے۔ تو ایک دانے سے جیسے زمین سے 700 دانے نکل جاتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ ایک اجر پر 700 تک نیکیوں تک اللہ اجر و ثواب اس کا بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن روزے کے اندر اللہ نے کوئی ضابطہ مقرر نہیں فرمایا، بلکہ روزے کے لیے تو اللہ نے فرما دیا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ کیا فرما دیا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے رکھا ہے، صرف اور صرف میرے ہی لیے رکھا ہے، اس لیے روزے کا اجر و ثواب بھی میں دوں گا، لہذا فرشتوں کے حوالے نہیں کیا۔ روزے کا ثواب کس کے حوالے نہیں کیا؟ فرشتوں کے حوالے نہیں کیا کہ تم مت لکھو، روزہ میرے لیے رکھا ہے اور میں ہی اس کا ثواب دوں گا، وانا اجزی بہ۔ اب کیا ثواب دوں گا؟ بس وہ اللہ جانے، اللہ جیسی اللہ کی عظمت شان ہے، اسی شان کے مطابق انشاءاللہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے یہ اہمیت کا مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھو، روزہ رکھنے میں اور یہ سستی اور غفلت سے کام نہ لو۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم تھوڑے سے عذر کی وجہ سے سر میں درد ہو گیا، روزے چھوڑ دیا،
اور خاص طور پر یہ کہ بچے اسکول پڑھنے جا رہے ہیں کہ روزہ نہیں، حالانکہ بالغ ہو گئے، حالانکہ یہ اللہ کے یہاں یہ عذر نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے بچے اسکول جا رہے تھے اس لیے روزہ نہیں رکھ پائے، نہیں، ہرگز نہیں قبول ہوگا۔ اسکول کی تعلیم کوئی لازمی نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ اگر اسکول میں نہیں گئے تو یہ نہیں کہا جائے گا کیوں نہیں گئے، پکڑ ہوگی، سوال ہو رہا ہے، روزہ رکھنے پر ضرور ہوگا، روزہ رکھنے پر، کہ اگر روزہ نہیں رکھا تو اس پر ضرور پوچھ ہوگی۔ تو اس لیے یہ عذر کوئی قابل قبول نہیں ہے کہ روزہ نہیں رکھا۔ اسی وجہ سے کھیت میں جا رہا ہے کام کرنے کے لیے، دکان میں بیٹھ رہا ہے، یا کوئی اور عذر پیش آ گیا سامنے، جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے معمولی عذر کی وجہ سے ہم روزہ قضا کر دیتے ہیں، حالانکہ روزے پر اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ اگر جان بوجھ کر کوئی آدمی ایک روزہ چھوڑ دے اور نہ رکھے بلا کسی عذر کے، زندگی بھر روزے رکھتا رہے، لیکن رمضان کا جو اجر و ثواب تھا وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا، اتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر کیا فرمایا، دیکھو خاص طور پر کیا فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لیکن وہ امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لیکن حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا ان روزوں میں اور تمہارے روزوں میں بہت بڑا فرق ہے، ان روزوں میں اور تمہارے روزوں میں کیا ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ فرمایا میری امت کے روزے داروں کے لیے تو اللہ نے خاص چیزیں بیان فرما دی ہیں جو پہلی امتوں کے لیے نہیں تھی، پہلی امتوں کے لیے نہیں تھی، جو اس امت کے لیے بیان فرما دی۔ مثال کے طور پر بر کے علاوہ بحر میں بھی جتنی چیزیں، جانور، مچھلیاں وغیرہ ہوتی ہیں، یہ بھی اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ کس کے لیے؟ روزے دار کے لیے، روزے دار کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ اور بھی 5 خصوصیات بیان فرمائی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جو اس امت کے روزے داروں کے لیے ہیں، پچھلی امت کے روزے داروں کے لیے وہ نہیں تھی۔ اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے یا بعض روایتوں کے مطابق ہر رات میں اللہ تعالیٰ سارے روزے داروں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں خاص طور پر 4 چیزوں کا خیر رکھا کرو، 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو اس مہینے میں خاص طور پر۔ دیکھو پہلی چیز تو میں نے بتائی کہ رمضان کا اور قرآن پاک کا ایک گہرا ربط ہے، لہذا سب سے بڑا عمل تو یہی ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرے، جتنی چاہے تلاوت کرتا رہے۔ ہمارے اکابر نے بہت تلاوتیں کی ہیں اور ان کی مثالیں کتابیں میں بھری پڑی ہیں۔ آج تو ہم ایک پارہ پڑھتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اکابر کے احوال دیکھو، ائمہ حضرات کے حالات کو پڑھو، اندازہ ہوگا کہ کتنے قرآن پاک روزانہ پڑھ لیا کرتے تھے اور ماہ مبارک میں کس قدر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ خاص طور پر قرآن پاک کی زیادتی ہونی چاہیے اور دنوں کے مقابلے میں رمضان میں۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک روایت کے مطابق رمضان میں حضور کو سناتے تھے اور ایک روایت کے مطابق سنتے تھے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ حضور کے جبرائیل بھی سناتے تھے اور حضور سنتے تھے، اور حضور سناتے تھے جبرائیل سنتے تھے۔ اسی کا نام دور کہلاتا ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ دور کرتے ہیں، کہ قرآن پاک کا دور کرتے تھے۔ اس نے سنایا اور پھر دوسرے نے سنایا، اس نے سنا اور اس نے سنایا تو اس نے سنا، اسی کا نام کیا ہے؟ دور کہلاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی کثرت ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے ابھی بتایا تھا صبح کے بیان میں بھی، کہ 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ 2 چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور جو 2 چیزیں وہ ہیں جو ہر انسان کے لیے لازم ہیں، ہر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کو راضی کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی کلمہ اخلاص کہلاتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کلمہ اخلاص، اس کو کلمۃ الاخلاص کہتے ہیں، کلمۃ التوحید والاخلاص۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لا الہ الا اللہ ایسا جملہ ہے کہ اگر انسان ہونٹوں کو بند رکھے گا تب بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا۔ ہونٹوں کو کوئی بھی حرف ان میں سے ایسا نہیں ہے جس میں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہو اور لا الہ الا اللہ پڑھنے میں ہونٹ ہلتے ہوں۔ آدمی بیٹھا جیسے اللہ اللہ کرتا رہے گا، ایسے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا۔ اس لیے اخلاص، جیسے روزے کے اندر اخلاص ہے سب سے زیادہ، ایسی لا الہ الا اللہ میں سب سے زیادہ اخلاص ہے۔ تو ایک تو یہ پڑھتا رہے، استغفار کرتا رہے۔ سب سے اول درجے کا اخلاص استغفار تو یہ ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ فرمایا اگر زمین کے ریت کے برابر بھی کسی کے گناہ ہوں، یا دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں درختوں کے پتوں کے برابر بھی کسی کے گناہ ہوں، اللہ ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ کون سا استغفار؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دوسرا یہ پڑھ لو، استغفر اللہ ربی